کیا آپ نے کبھی دل میں یہ سوال محسوس کیا ہے کہ آخر لیلۃ القدر کی اصل نشانیاں کیا ہیں؟ کیا واقعی اس رات کا آسمان عام راتوں سے مختلف ہوتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ اس کی صبح سورج نرم اور بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے؟ کیا 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے یا یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے؟ اور اگر ہم پوری کوشش کے باوجود اس رات کو پہچان نہ سکیں تو کیا ہماری عبادت ضائع ہو جاتی ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عظیم رات میں کون سی دعا ایسی ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر یہ سوالات آپ کے دل میں بھی گردش کرتے ہیں تو آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے ہے، کیونکہ لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا موقع ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، ایک رات جس کی عبادت تقریباً 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہو، کیا ہم اسے معمولی سمجھ سکتے ہیں؟ آج ہم نہ صرف اس کی نشانیاں سمجھیں گے بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ اس رات کو کیسے گزارنا ہے اور کون سی دعائیں مانگنی ہیں تاکہ ہم اس کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہماری آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں چھپی ہوئی وہ قیمتی رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے سال بھر کے فیصلے طے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ القدر اس رات کی عظمت بیان کرتی ہے اور ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ یہ عام راتوں جیسی نہیں۔ اس رات کا سکون، اس کی خاموشی، اس کی روحانی کیفیت دل کو ایک خاص اطمینان دیتی ہے، مگر حکمت یہ ہے کہ اس کی تاریخ کو واضح طور پر مقرر نہیں کیا گیا تاکہ بندہ صرف ایک رات پر اکتفا نہ کرے بلکہ پورے آخری عشرے میں عبادت میں مشغول رہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ لیلۃ القدر کب تلاش کرنی ہے، اس کی معتبر نشانیاں کیا ہیں، سب سے طاقتور دعا کون سی ہے، اور اگر کوئی شخص اسے محسوس نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس سال ہم میں سے کوئی بھی اس عظیم موقع سے غافل نہ رہے بلکہ پوری تیاری، اخلاص اور یقین کے ساتھ اس رات کا استقبال کرے اور اللہ سے وہ سب کچھ مانگ لے جو اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ سوال: لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ یہ سوال ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے، لیکن کیا یہ بات مکمل طور پر درست ہے؟ احادیث مبارکہ ہمیں اس بارے میں واضح رہنمائی دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں آیا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ 27ویں شب کے بارے میں زیادہ گمان پایا جاتا ہے لیکن اسے یقینی طور پر متعین نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا کیوں دیا؟ اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ اگر لیلۃ القدر کی تاریخ بالکل واضح کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی ایک رات عبادت کرتے اور باقی راتوں میں سستی اختیار کر لیتے، لیکن جب یہ رات مخفی رکھی گئی تو بندہ پورے آخری عشرے میں جاگنے، عبادت کرنے اور دعا مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اس کی عبادت میں تسلسل اور اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی صرف ایک رات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر طاق رات کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس رات کو ہم عام سمجھ کر گزار دیں وہیں اصل لیلۃ القدر ہو۔ اس لیے دانش مندی یہی ہے کہ پورے آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہم اس عظیم رات کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔
لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ رات عام راتوں سے کیسے مختلف ہوتی ہے۔ احادیث میں کچھ علامات بیان کی گئی ہیں جو ہمیں اس کی پہچان میں مدد دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ نشانیاں عبادت کے بعد محسوس ہوتی ہیں، پہلے سے اعلان نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد، بلکہ معتدل اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، دل بے وجہ مطمئن ہو جاتا ہے، فضا میں عجیب سی نرمی اور راحت ہوتی ہے، جیسے رحمت زمین پر اتر رہی ہو۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس رات میں روشنی سی محسوس ہوتی ہے، گویا اندھیرا بھی نرم ہو جاتا ہے۔ ایک اہم نشانی اس کی صبح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، جیسے وہ ہلکی روشنی کے ساتھ نکل رہا ہو۔ اس کی چمک نرم ہوتی ہے اور آنکھوں کو چبھتی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس علامت کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ گزشتہ رات لیلۃ القدر تھی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس رات آندھی طوفان نہیں آتا؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمومی طور پر اس رات میں سکون اور ٹھہراؤ ہوتا ہے، فضا پرسکون رہتی ہے، لیکن ہمیں صرف موسمی کیفیت پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل نشانی دل کا سکون اور عبادت میں لذت ہے۔ اگر کسی رات عبادت میں غیر معمولی خشوع، آنسو اور قرب الہی کا احساس ہو تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک عظیم نعمت پا لی ہے۔ اس لیے نشانیاں تلاش کرنے کی بجائے عبادت پر توجہ دیں، کیونکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور قبولیت ہے۔ لیلۃ القدر کی سب سے طاقتور دعا کون سی ہے؟ یہ سوال خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا سب سے طاقتور اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم دنیا کی کسی مخصوص چیز کا سوال نہیں کرتے، بلکہ اپنی مکمل بخشش مانگتے ہیں۔ عفو کا مطلب صرف گناہ معاف کرنا نہیں، بلکہ گناہوں کو مٹا دینا ہے، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ سوچیں، اگر انسان کے پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں تو اس کی تقدیر، اس کا انجام اور اس کی آخرت سب سنور سکتی ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں سب سے بڑی ضرورت مغفرت ہے۔ اس دعا کو صرف زبان سے دہرانا کافی نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے پڑھنا ضروری ہے۔ تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت اور امید دونوں کے ساتھ مانگیں۔ ہر لفظ کو محسوس کریں، اللہم کہتے وقت اللہ کو پکارنے کا یقین، انک عفو کہتے وقت اس کی بے پایاں رحمت پر اعتماد، اور فاعف عنی کہتے وقت اپنی عاجزی اور محتاجی کا احساس۔ جتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اتنی دعا میں تاثیر ہوگی۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا بار بار پڑھیں، سجدوں میں پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے ایک سچی فاعف عنی آپ کی پوری زندگی بدل دے اور اللہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہماری عملی تیاری کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ رات صرف جاگنے کا نام نہیں، بلکہ صحیح طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے۔ سب سے پہلے نفل نماز کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، لمبے سجدے کریں اور ہر رکعت میں سکون اور خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں راتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کم از کم کچھ وقت مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ لمبی نماز نہ بھی پڑھ سکیں تو 2 رکعت ہی صحیح، لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا اہم عمل قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ چاہے تھوڑی آیات ہی کیوں نہ ہو، سمجھ کر پڑھیں۔ اگر عربی نہ آتی ہو تو ترجمہ پڑھیں، غور کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔
قرآن کے ساتھ تعلق اس رات کی سب سے بڑی برکت ہے۔ تیسرا عمل کثرت سے استغفار ہے۔ استغفر اللہ دل سے پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سچی توبہ کریں۔ لیلۃ القدر مغفرت کی رات ہے، اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ چوتھا عمل صدقہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس رات کچھ نہ کچھ ضرور دیں، کیونکہ اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، یعنی ایک معمولی سا صدقہ بھی بہت بڑا اجر بن سکتا ہے۔ اور سب سے اہم، تنہائی میں دعا کریں، لوگوں کے سامنے نہیں، سوشل میڈیا پر نہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیں۔ اپنے خواب، اپنی پریشانیاں، اپنے خوف رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ ہو سکتا ہے یہی رات آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے اور اللہ آپ کو اپنی خاص رحمت میں شامل کر لے۔ اگر کسی وجہ سے ہمیں محسوس ہو کہ شاید ہم لیلۃ القدر کو مکمل طور پر پا نہ سکے یا ہم اس رات کو پہچان نہ سکے تو کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے زیادہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندے کی نیت سچی ہو، ارادہ مضبوط ہو اور دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے تو اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، اس لیے اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ آخری عشرے میں عبادت کی نیت کی تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک رات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں مسلسل عبادت کی جائے۔ اگر ایک رات کمزور گزر جائے تو اگلی رات کو سنبھال لیں۔ ہو سکتا ہے جس رات کو ہم معمولی سمجھیں وہیں اصل لیلۃ القدر ہو۔ تیسری بات مسلسل کوشش ہے۔ دین میں کامیابی ایک رات کی محنت سے نہیں بلکہ تسلسل سے ملتی ہے۔ اگر ہم ہر طاق رات کو کچھ وقت کے لیے بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، دعا کریں، استغفار کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے گا۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے لیلۃ القدر پا لی، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم پورے دل سے اسے تلاش کریں۔ اللہ کے نزدیک یہی تلاش، یہی جدوجہد اور یہی نیت سب سے قیمتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات خواتین کے لیے بھی اتنی ہی قیمتی اور بابرکت ہے جتنی مردوں کے لیے، لیکن اکثر خواتین کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان ایام میں حیض آ جائے تو کیا وہ اس عظیم رات کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گی؟ اس کا جواب واضح ہے کہ ہرگز نہیں۔ حیض ایک فطری حالت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کسی کو اس کی مجبوری پر محروم نہیں کرتا۔ اگر نماز اور روزہ ادا نہیں کیا جا سکتا تو بھی عبادت کے بے شمار دروازے کھلے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ عورت ہاتھ اٹھا کر دل سے گڑ گڑا کر اپنی زبان میں یا مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگ سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کی سب سے طاقتور دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی بار بار پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح کثرت سے ذکر اور تسبیح کر سکتی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ۔ یہ الفاظ دل کو زندہ رکھتے ہیں اور اجر میں کسی کمی کا سبب نہیں بنتے۔ قرآن کی تلاوت براہ راست نہ بھی کریں تو قرآن سن سکتی ہے، ترجمہ پڑھ سکتی ہے یا تفسیر کا مطالعہ کر سکتی ہے۔ قرآن سننا بھی دل پر اثر ڈالتا ہے اور روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنا، صدقہ دینا اور نیک نیت کے ساتھ گھر کے کام کرنا بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نیت اور دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک عورت حیض کی حالت میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرے اور دل میں توبہ کرے تو وہ بھی لیلۃ القدر کی رحمتوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت کسی ایک عمل تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دروازہ ہر سچے دل کے لیے کھلا ہے۔ دوستو، یہ رات واقعی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک سچی اور خالص نیت کے ساتھ کی گئی دعا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں بہتری لے آئے۔
اس سال لیلۃ القدر کو ضائع نہ کریں، ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور دعاؤں میں گزارے، دل سے رو کر مانگے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ سے رحمت اور برکت کی دعا کریں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس رات کی برکتیں آپ تک پہنچیں تو ابھی کمنٹس میں لکھیں یا اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرما، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم رات کے فوائد سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اللہ کی رحمتیں آپ کے انتظار میں ہیں انشاءاللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔